بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مکتب کے پیارے دوستو، اگر آپ قرآن پاک کو تجوید کے مطابق پڑھنا اور سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے درست ویڈیو کا انتخاب کیا ہے۔ ہم آپ کو قرآن مکتب آن لائن قرآن اکیڈمی کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، ویسے تو یوٹیوب کے اوپر اس حوالے سے بہت ساری ویڈیوز ہیں اور الحمدللہ ہر بندے نے بہت اچھی کاوش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی محنت کو قبول فرمائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا قرآن پاک پڑھانے کا 10 سال کا تجربہ ہے۔ اسی کی بنیاد پر اللہ کی توفیق سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے زیادہ آسان انداز آپ کو کہیں نہیں مل سکتا۔ دوستو، ہمارے تمام اسباق کے اندر آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کلاس روم میں استاد کے سامنے بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے قرآن پاک کے سیکھنے کے جذبے کو قبول و منظور فرمائے۔ قرآن مکتب کے پیارے دوستو، اگر آپ بچپن میں اچھی طرح قرآن پاک نہیں پڑھ سکے، یا آپ نے پڑھا تھا اور اب آپ بھول چکے ہیں، یا آپ عمر کے اس حصے میں ہیں کہ اب باقاعدہ وقت نکالنا آپ کے لیے مشکل ہے، تو ہماری ویڈیوز کے ذریعے آپ بہترین قرآن پڑھنے والا بن سکتے ہیں۔ یہ کورس تمام حضرات کو سامنے رکھ کر ڈیزائن کیا گیا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی ذہنی استعداد ایک جیسی نہیں بنائی، اس لیے ممکن ہے کہ ایک چیز کو بار بار دہرایا جائے تاکہ وہ چیز تمام دوستوں کو یاد ہو جائے۔ پیارے دوستو، چاہے آپ جتنا بھی اچھا قرآن پاک پڑھتے ہوں، انشاءاللہ روزانہ آپ کو کوئی نہ کوئی نئی چیز سیکھنے کو ملے گی۔ آپ کو ہر کلاس کے اندر بھرپور فائدہ ہوگا، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ تمام اسباق سے بھرپور فائدہ حاصل کر سکیں۔ دوستو، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس سے زیادہ آسان انداز آپ کو کہیں مل ہی نہیں سکتا۔ اس کلاس کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ قرآن پاک کو بغیر کسی غلطی کے تجوید کے مطابق پڑھ سکیں۔ ہمارے بہت سارے دوست، بہن اور بھائی ایسے ہیں جو قرآن پاک کو پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن اس ڈر اور خوف کی وجہ سے نہیں پڑھتے کہ کہیں ان کی غلطیاں نہ ہوں۔ پیارے دوستو، کسی حد تک ان کا یہ ڈر اور خوف درست بھی ہے، کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض دفعہ انسان قرآن پاک پڑھتا ہے لیکن قرآن اس پہ لعنت بیچتا ہے۔ اس کی بیسیکلی وجہ کیا ہوتی ہے کہ انسان قرآن کو تجوید کے مطابق نہیں پڑھتا۔ دوستو، تجوید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک کو صحیح پروننسیشن کے ساتھ، صحیح مخارج کے ساتھ، پوری صفات کا خیال کرتے ہوئے ادا کرنا۔ یعنی قرآن پاک کے اندر جتنے بھی حروف ہیں، ہر حرف کا اپنا مخرج ہے۔ مخرج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کس جگہ سے اس حرف کو ہم نے ادا کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہم پوری تجوید مکمل کورس اپنی اس کورس کے اندر سیکھیں گے، آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ہم پورا نورانی قاعدہ تجوید کے مطابق پڑھیں گے۔ دوستو، نورانی قاعدہ قرآن پاک پڑھنے کی بنیاد، اصل اور اساس، جڑ کی حیثیت رکھتی ہے۔ جو انسان نورانی قاعدے کو اچھے طریقے سے پڑھ لیتا ہے، وہ قرآن پاک کا بہترین ماہر قاری بن جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ حضرات کو بتاتے ہیں کہ اس کورس کے اندر آپ کو کیا کیا پڑھایا جائے گا۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے آپ کو تجوید کی اہمیت کے بارے میں بتایا جائے گا، اس کے بعد مخارج کی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی، اس کے بعد حروف کی ادائیگی، اس کے بعد حروف کی پہچان، اس کے بعد مفردات کا سبق آپ کو پڑھایا جائے گا، پھر آپ کو مرکبات کا سبق پڑھایا جائے گا، اسی طرح آپ کو حرکات کا پڑھایا جائے گا، اس کے بعد تنوین کا پڑھایا جائے گا، آپ کو حروف مدہ کی علامات بتائی جائیں گی، آپ کو حروف لین کی علامات بتائی جائیں گی، آپ کو کھڑی حرکات کے بارے میں بتایا جائے گا، آپ کو ساکن حرف کو پڑھنے کا طریقہ بتایا جائے گا، کتنے حروف نرم ہیں، ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور انہیں نرم حروف کیوں کہتے ہیں، یہ بھی آپ کو مستقل بتایا جائے گا۔ سیٹی والے حروف کے بارے میں بتایا جائے گا، حروف حلقی کے بارے میں بتایا جائے گا، حروف یرمالون کتنے ہیں آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا، موٹے حروف کتنے ہیں آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا، ہم آواز حروف کتنے ہیں، یعنی ایسے حروف جن کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں،
جس کے اندر 98% لوگ مسٹیک کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو نون ساکن اور تنوین کے قاعدے پڑھائے جائیں گے، آپ کو میم ساکن کے قاعدے پڑھائے جائیں گے، آپ کو مد کی قسمیں کتنی ہیں یہ بتایا جائے گا، اور آپ کو ہجے اور رواں پڑھنے کا طریقہ مکمل طور پہ سمجھایا جائے گا۔ اس لیے میں آپ سے عرض کروں، یہ تمام چیزیں یہ کورس کا حصہ ہیں، اور اس میں سے ہر چیز بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ اس کورس کو کنٹینیو کریں گے اور ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو پوری دل جمی کے ساتھ دیکھیں گے تو آپ خود اس کا اقرار کریں گے کہ آپ کو بھرپور اس کا فائدہ ہوا ہے۔ پیارے دوستو، ہم سب سے پہلے آتے ہیں اس بات کی طرف کہ تجوید کی اہمیت کیا ہے۔ میں آپ حضرات کو کیوں اس بات پہ زور دے رہا ہوں کہ قرآن پاک کو تجوید کے مطابق پڑھنا ہے اور اچھے طریقے سے سیکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو تجوید کی اہمیت کا بتاتا ہوں۔ دوستو، تجوید کی اہمیت کیا ہے اور اگر تجوید نہ سیکھی تو کیا نقصان ہوگا، اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ تجوید کہتے ہیں حروف کو ان کے مخارج سے ادا کرنا۔ جیسے ہا، قرآن پاک کا یہ حرف ہے ہا، اس کا ایک خاص مخرج ہے، اگر اس کو وہاں سے نہ ادا کیا گیا تو اس کی ادائیگی غلط ہو جائے گی، اور اس کا نقصان کیا ہوگا آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ قرآن پاک سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے الحمدللہ، یعنی ہا گلے سے نکلے گا، اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ دوستو، پوری انسانیت بالخصوص جتنے مسلمان ہیں ان میں سے 97% لوگ ہا کو ہا پڑھتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں۔ نعوذ باللہ، اس کا ترجمہ بنتا ہے تمام توڑ پھوڑ اللہ کے لیے ہیں۔ آپ ذرا خود بھی پڑھ کے دیکھیں، شاباش، ایک دفعہ پھر پڑھ کے دیکھیں۔ میں نے عرض کیا شروع میں کہ ہمارے لیکچر کا انداز ایسا ہوگا جیسا کہ آپ خود کلاس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے جیسے ہی میں آپ کو ہدایات دوں آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے، آپ کا سیکھنا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ تو دوستو، آپ اپنی انگلی کو اپنے گلے کے درمیان میں رکھیں، جو ابری ہوئی ہڈی ہے، اس کا مخرج ہا کا یہ والا ہے، لیکن لوگ یہاں پہ الحمد پڑھتے ہیں۔ تمام لوگ جن سے آپ پوچھیں بھائی آپ کیسے ہیں، کیا حال ہے، وہ آپ سے کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ، اپنی طرف سے وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے، لیکن مخرج کی ادائیگی ٹھیک نہیں ہے تو اس کے پڑھنے کے مطابق ترجمہ بالکل غلط ہو رہا ہے۔ پیارے دوستو، دوسری مثال یہ ہے سورۃ النصر پارہ نمبر 30، اذا جاء نصر اللہ، یہ نون صاد اور را، نصر کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد، یعنی یہ نصرت سے نکلا ہے، تو اذا جاء نصر اللہ کا ترجمہ یہ ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، لیکن لوگ صاد کی جگہ پہ سین پڑھتے ہیں، اور یہ بھی 98% لوگ ہیں۔ آپ خود بھی پڑھ کے دیکھ لیجئے گا، صاد کا مخرج الگ ہے، تھوڑا مشکل ہے، تمام لوگ اس کی جگہ پہ سین پڑھتے ہیں اور یوں کہتے ہیں اذا جاء نصر اللہ۔ دوستو، نون سین را، نصر کا مطلب ہوتا ہے گدھ۔ گدھ ایک خاص پرندہ ہے جس کی گردن ننگی ہوتی ہے اور یہ چیل کے متشابہ ہوتا ہے جو مردار چیزوں کو کھاتا ہے۔ تو نعوذ باللہ، اگر ہم نے تجوید کو نہ سیکھا، اس پہ محنت نہ کی، تو ہمارے پڑھنے کے مطابق ترجمہ یہ ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ کی گدھ آئے گی۔ اب نعوذ باللہ، اللہ کی تو کوئی گدھ نہیں ہے۔ دوستو، اگلی مثال سمجھیے گا، یہ ہے قلبن، موٹے قاف کے ساتھ۔ قلبن کا مطلب ہوتا ہے دل، اور اس کو اگر ہم چھوٹے کاف کے ساتھ پڑھیں، کتاب والا کاف، کلبن، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کتا۔ اس کے مطابق دیکھیے گا کہ قرآن پاک کی بعض آیات ایسی ہیں جن کی وجہ سے اگر آپ نے تجوید نہ سیکھی تو معنی کفریہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے بعض دفعہ تو آپ کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور آپ سخت ترین گناہگار ہوں گے۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے پارہ نمبر 19 سورۃ الشعراء کی آیت لکھی ہے، توجہ سے ذرا اس کو سمجھیے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی صفات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں نزل بہ الروح الامین، یعنی قرآن پاک کا ذکر چل رہا ہے پچھلی آیات میں کہ یہ وہ قرآن ہے
جس کو روح الامین لے کے نازل ہوئے ہیں، علی قلبک، علی قلبک، آپ کے دل پر، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ نے قاف کی محنت نہ کی اور قاف کے مخرج پہ پریکٹس نہ کی تو بہت سارے لوگ قاف کی جگہ پہ کاف پڑھتے ہیں اور یوں پڑھتے ہیں نزل بہ الروح الامین علی قلبک، یعنی کلبن کا مطلب میں نے بتا دیا کہ کتا۔ نعوذ باللہ، اس کے مطابق ترجمہ بن جائے گا کہ اس قرآن کو روح الامین نے نازل کیا ہے آپ کے کتے پر۔ اب دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا معنی تبدیل ہو گیا۔ اگر اس صفات کے ساتھ یعنی چھوٹے کاف کے ساتھ کسی نے اس آیت کو نماز کے اندر پڑھا تو اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے پیارے دوستو، تجوید کا سیکھنا بہت اہم ہے۔ اس کی اگلی مثال یہ 30واں پارہ ہے۔ آپ تمام حضرات کو پتہ ہوگا کہ چاروں قل هو اللہ احد، قل یا ایہا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل کا مطلب ہوتا ہے کہیے، اور چھوٹا کاف کل کا مطلب ہوتا ہے کھائیے۔ چونکہ لوگوں کی پریکٹس نہیں ہے، تجوید کو سیکھا نہیں ہے، تو یہ قل کی جگہ کل پڑھتے ہیں۔ آپ ذرا خود بھی پڑھ کے دیکھیے، شاباش، ایک دفعہ ذرا ضرور پڑھیے، پھر سے پڑھیے۔ دیکھیں، اگر تو آپ قل موٹا قاف پڑھ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر آپ بھی یہی والا کاف پڑھ رہے ہیں کل، تو پھر آپ نے آج کے بعد میرے لیکچرز کو سننے کے بعد بہت زیادہ پریکٹس کرنی ہے اور پھر قرآن پاک کو اچھے طریقے سے پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اب صورت تو یہ ہے قل هو اللہ احد، یعنی موٹے قاف کے ساتھ۔ اس کا ترجمہ ہے اے میرے نبی جی فرمائیے اللہ ایک ہے۔ چونکہ تجوید نہیں سیکھی اور قاف کی پریکٹس نہیں کی تو لوگ اس کو پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد۔ آپ ذرا اپنے دوستوں بھی سنیے گا، اپنے گھر والوں سے سنیے گا، سارے یوں ہی پڑھیں گے قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، چھوٹے کاف کے ساتھ۔ اس کا ترجمہ بن جائے گا میرے نبی کھائیے اللہ ایک ہے۔ نعوذ باللہ۔ پیارے دوستو، آپ کو میں نے اس لیکچر کے اندر تجوید کی اہمیت کے بارے میں بتایا کہ تجوید کو سیکھنا کیوں ضروری ہے۔ ہم نے قرآن پاک کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی ہے۔ ہم قرآن پاک کو سیکھنے کا جذبہ رکھتے ہی نہیں ہیں، اور جو رکھتے ہیں وہ بہت کمزور رکھتے ہیں۔ الحمدللہ، آپ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جنہوں نے بہت ساری ویڈیوز کے اندر میری اس ویڈیو کو کلک کیا اور اس کو آخر تک دیکھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو سلامت رکھے، آپ کا سیکھنا آسان کرے۔ میں یہی درخواست کروں گا کہ آپ ہمارے تمام لیکچرز کو پورا سنا کریں تاکہ آپ کی تجوید بہترین ہو جائے، اور اسی طریقے سے ہم آپ کو سکھاتے رہیں گے۔ پیارے دوستو، کوشش کی گئی ہے کہ آسان سے آسان بنا کے اس لیکچر کو پیش کیا جائے، لیکن پھر بھی میرے کسی بھائی کسی بہن کی کوئی بھی رائے ہو تو وہ کمنٹ سیکشن کے اندر مجھے بتا سکتا ہے تاکہ میں اگلا لیکچر اس کے مطابق ریکارڈ کروں۔ اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو کمنٹ سیکشن کے اندر آپ وہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ دوستو، ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ جیسا قرآن نازل کیا ہے ویسا ہی سنیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پاک ارشاد ہے، لہٰذا ہم نے قرآن پاک کو اسی طرح سے پڑھنا ہے جس طرح سے یہ نازل ہوا ہے۔ اور آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ قرآن پاک تجوید کے مطابق نازل ہوا ہے۔ یہ جو تقسیم ہم نے کی ہے کہ تجوید اور غیر تجوید، یہ تقسیم بالکل غلط ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوا ہوگا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک بھی کر دیں، آگے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں تاکہ تمام دوستوں کا فائدہ ہو سکے، اور اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔